ناظرین، حضرت شاہ دولہ گجراتی اس شکستہ حال لڑکے کا قصہ ہے جسے گردش ماہ سال نے اس بے رحم دنیا میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی عمر بمشکل 9 سے 10 سال ہوگی۔ وہ یتیم بھی تھا اور مسکین بھی۔ کچھ دور کے رشتہ دار بھی تھے مگر اس کے حال سے بے نیاز و بے خبر تھے۔ رہنے کے لیے گھر تھا مگر کسی عزیز نے اس کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ لڑکا رات گزارنے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سو جایا کرتا تھا۔ اگر سردیوں کا موسم ہوتا تو نمازیوں کے چلے جانے کے بعد صفے لپیٹ کر انہی میں سو جایا کرتا تھا۔ وہ 2-3 دن تک فاقے کر کے زندگی گزارتا تھا مگر کبھی کسی سے گلا و شکوہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ کوئی بھوکا سمجھ کر کھانا کھلا دیتا تو خاموشی سے کھانا کھا لیتا، پھر کھانا کھانے والے کے حق میں دعائے خیر کرنے کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا دیتا۔ لڑکے کی ایک خاص عادت یہ بھی تھی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اکثر اوقات خاموش ہی رہتا۔ اگر کوئی شخص سوال کرتا تو بہت ہی مختصر جواب دیتا۔ ایک بار اس لڑکے کو 2-3 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہ ملا۔ بھوک کی شدت اور ناتوانی نے اسے نڈھال کر دیا تھا اور وہ تھک کر ایک عام گزرگاہ کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ سامنے سے ایک گھوڑا گاڑی آ رہی تھی جس میں ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا جو ظاہری لباس سے آسودہ حال نظر آتا تھا۔ جیسے ہی گھوڑا گاڑی اس نڈھال لڑکے کے قریب پہنچی، اس شخص نے کوچوان سے گاڑی روک دینے کے لیے کہا، پھر بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی سے اتر کر لڑکے کے پاس آیا اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے لگا، میرے بچے، تم مجھے بھوکے نظر آ رہے ہو؟ لڑکے نے حسب عادت سر اٹھا کر اجنبی شخص کی طرف دیکھا مگر زبان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اجنبی شخص لڑکے کے کچھ اور قریب ہو گیا، پھر نہایت شفقت سے فاقہ زدہ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ لڑکے نے اب پہلی بار زبان کھولی کہ میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اجنبی شخص نے اس بے سہارا بچے پر اپنی عنایتوں کی بارش کر دی اور پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ پھر لڑکے کو بہترین کھانا کھلایا اور سونے کے لیے نرم بستر دیا۔ جب پیٹ میں کچھ کھانا گیا اور جسم کو کچھ آسائش پہنچی تو وہ بے سہارا لڑکا رات بھر پرسکون نیند سوتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص دوبارہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے گہری نیند سے اٹھایا۔ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد وہ رات کو گہری نیند سویا تھا اور صبح اس کے چہرے پر آسودگی اور خوشی کا رنگ نمایاں تھا۔ لڑکے، اگر میں کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر میں تمہیں مزید نہ رکھ سکوں تو تمہیں کوئی دکھ تو نہیں ہوگا؟ بیچارے لڑکے نے بہت دھیمی آواز میں مالک مکان سے کہا کہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ لڑکے کا جواب مایوس کن تھا مگر اس سے صبر و قناعت کا رنگ بھی جھلک رہا تھا۔ مالک مکان نے لڑکے کا جواب سنا اور پھر کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا کہ بچے، دراصل میری بیوی بہت زبان دراز ہے اور وہ تند مزاج بھی ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، آج شام تک واپس آ جائے گی اور تمہیں دیکھتے ہی غضبناک ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ تم پہ کسی قسم کا تشدد بھی کر ڈالے اور تمہارے ہاتھ پکڑ کر تمہیں گھر سے نکال دے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو، میں ان کے آنے سے پہلے ہی چلا جاؤں گا۔ یہ کہتا ہوا لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ مالک مکان نے آگے بڑھ کر لڑکے کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ اس مشکل زندگی کی طرف جاؤ۔ مجھے تمہاری تکلیفوں کا بڑی شدت سے احساس ہے، اس لیے میں نے ایک اور بہتر جگہ تمہارے رہنے کا انتظام کر دیا ہے۔ میں تمہیں جس جگہ لے کر جا رہا ہوں وہ بہت مالدار لوگ ہیں، وہاں تمہیں اچھا کھانا بھی کھانے کو ملے گا اور پہننے کو بھی اچھا ملے گا اور تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی۔ یہ کہہ کر اس شخص نے لڑکے کو اپنی گھوڑا گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایک طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں وہ شخص بے تکان باتیں کرتا رہا مگر لڑکا خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ سنتا رہا۔ گھوڑا گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے جا کر رک گئی۔ اجنبی شخص لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر حویلی میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے خدمتگاروں کی زبانی پیغام بھجوایا، اپنے مالک سے جا کر کہو کہ علی نکی حاضر ہوا ہے۔ لڑکا بڑی حیرت سے حویلی کی پرتعیش زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ قیمتی ساز و سامان ادھر ادھر دوڑتے ہوئے ملازم اور ان کے جسموں پر خوش لباس۔ لڑکے نے اپنی زندگی میں پہلی بار خوشحالی کے یہ مناظر دیکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خدمتگار واپس آ گیا۔
میرے مالک آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ علی نکی نے لڑکے کو صحن میں بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ اب وہ ایک تند مزاج انسان کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی کا مالک ایک مالدار ہندو تھا اور اس وقت اپنے دیوتاؤں کی پوجا میں مشغول تھا۔ پھر جب وہ پوجا سے فارغ ہوا تو علی نکی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ علی نکی بیٹھ گیا۔ ہندو لالا نے پوچھا کہ آج کل تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ علی نکی اپنی پریشان حالی کا ماتم کرنے لگا کہ لالا جی کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے۔ بچوں کے سلسلے میں شاہی قوانین بھی بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی تلاش کے بعد یہ لڑکا ہاتھ لگا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ کوئی اور دھندا ڈھونڈوں۔ بدا فروشی میں اب کچھ نہیں رہا۔ ہندو لالا مسکرایا۔ ذرا اس لڑکے کو تو دکھاؤ۔ علی نکی تیزی سے اٹھا اور لڑکے کو لے کر اندر آیا۔ لڑکے کا لباس پھٹا پرانا اور میلا تھا، مگر اس غربت میں بھی اس کے خد و خال روشن تھے۔ ہندو لالا خریدار کی نظروں سے کچھ دیر تک لڑکے کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے مخاطب ہو کر بولا کہ لڑکے تم باہر جا کر بیٹھو۔ لڑکا خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اتنے دنوں میں یہ نگارا چیز لے کر آئے ہو؟ علی نکی کو ہندو لالا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ کمزور اور گونگا لڑکا ہمارے کس کام کا ہے؟ لالا جی، اس کی کمزوری پر نہ جائیے، برسوں کا فاقہ ہے۔ آپ کے یہاں رہے گا، اچھی خوراک ملے گی تو چند دنوں میں ہاتھ پاؤں توانا ہو جائیں گے۔ علی نکی اس طرح گفتگو کر رہا تھا جیسے کوئی شخص خرید و فروخت کے وقت اپنے مال کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ یہ لڑکا گونگا نہیں، کم گو ہے، مگر نہایت فرمانبردار ہے۔ ایسا نوکر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ چلو دام بتاؤ، ہندو لالا مسکراتے ہوئے بولا۔ میں اس لڑکے کی 500 اشرفیاں لوں گا، علی نکی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں۔ 500 اشرفیوں کا سن کر لالا بری طرح چونک اٹھا۔ تم نے زبان کھولنے سے پہلے اپنے مال کی طرف نہیں دیکھا؟ میں تمہیں 200 اشرفیوں سے زیادہ نہیں دوں گا۔ اگر سودا نامنظور ہے تو لڑکے کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آخر 200 اشرفیوں کے عوض علی نکی نے اس بے سہارا لڑکے کو ہندو لالا کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ہندو لالا ایک بہت محتسب انسان تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایک مسلمان لڑکے کو 200 اشرفیوں میں خریدا تھا تاکہ زندگی بھر وہ اسے ایک غلام کی حیثیت سے اپنے سامنے کھڑا رکھ سکے۔ ہندو لالا کی بیوی شوہر سے بھی زیادہ تند مزاج تھی۔ وہ بار بار لڑکے کو اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ تم ہمارے نوکر نہیں ہو بلکہ غلام ہو۔ ہم نے تمہیں 200 اشرفیوں کے بدلے خریدا ہے۔ اب تم یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ مجھے آپ کے ہاتھ کس نے بیچا ہے؟ لڑکے نے اذیت ناک لہجے میں کہا۔ مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ ماں باپ کی طرح میرے ساتھ پیش آئیں گے۔ جو تجھے یہاں لے کر آیا تھا اس نے تیرا سودا کیا ہے، ہندو عورت نے علی نکی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ وہ اسی طرح لڑکوں کو ورغلا کر لاتا ہے اور انہیں بیچ کر چلا جاتا ہے۔ یہ انکشاف سن کر لڑکے کو شدید اذیت پہنچی۔ پھر اس نے مالکن سے کوئی سوال نہیں کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہندو لالا اور اس کی بیوی نے جان بوجھ کر 9-10 سال کے لڑکے پر کاموں کا پہاڑ لاد دیا۔ وہ گاؤں کے کنویں سے دن میں پانی بھر کر لاتا، گھر کے سارے برتن مانجتا، پھر میاں بیوی کے کپڑے دھوتا، دن بھر آنے جانے والوں کی خدمت کرتا اور پھر سارے کاموں سے فارغ ہو کر رات کو اس وقت تک مالک کے پاؤں دباتا رہتا جب تک وہ سو نہیں جاتا اور بہت دیر تک نماز پڑھتا رہتا۔ اور ایک رات اتفاق سے لالا کی آنکھ کھل گئی، پھر اسے دیر تک نیند نہیں آئی۔ وہ باہر حویلی میں ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے ٹہلتے ٹہلتے لڑکے کی کوٹھڑی کی طرف چکر لگایا۔ لڑکا اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا بڑی حیرت سے لڑکے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر جب لڑکا نماز سے فارغ ہو گیا تو لالا نے اس کے قریب جا کر کہا، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ لالا کے لہجے سے شدید حیرت نمایاں تھی۔ اپنے اللہ کی عبادت، لڑکے نے آہستہ سے جواب دیا۔ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ ہم تو اپنے بھگوان کو سامنے رکھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارا اللہ ہمارے دل میں رہتا ہے، لڑکے نے بڑی معصومیت اور سادگی کے ساتھ جواب دیا۔ لالا نے اسے ستانے کے لیے کہا کہ پانی ختم ہو گیا ہے، پہلے پانی بھر کر لاؤ پھر اپنی عبادت کرو۔ یہ کہہ کر لالا چلا گیا۔ گھر میں پانی تو موجود تھا مگر لالا نے لڑکے کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ لڑکے نے اپنی عبادت کو ترک کر دیا اور گھڑا لے کر اندھیری رات کنویں سے پانی بھرنے کے لیے چلا گیا، جو لالا کے مکان سے کافی فاصلے پر واقع تھا۔
پھر لالا نے اپنی حویلی کے پہرے دار کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ جیسے ہی وہ لڑکا رات کے وقت اپنی عبادت میں مشغول ہو اسے گھر کا کوئی نہ کوئی کام بتا دیا جائے تاکہ وہ لڑکا سکون اور یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت جاری نہ رکھ سکے۔ ایک موقع پر لالا کی بیوی نے لڑکے کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تجھے اس لیے نہیں خریدا گیا کہ تو سارے کام چھوڑ کر اپنی پوجا پاٹ میں لگ جائے۔ جواب میں لڑکے نے بڑی انکساری کے ساتھ کہا، مالک میں آپ کا بتایا ہوا ہر کام کرتا ہوں، میں دن بھر کام کرتا ہوں اور عبادت نہیں کر سکتا کہ گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، رات کو بھی اس وقت نماز پڑھتا ہوں جب سب سو جاتے ہیں۔ لڑکے کی ان باتوں کا لالا اور اس کی بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوا، مشقتیں اور بڑھا دی گئیں اور دن کی ظالمانہ سلوک میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق لڑکے نے لالا کی غلامی میں کئی سال گزارے اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ کہا جا سکتا ہے کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا، مگر صبر کرنے والے نے اس طرح صبر کیا کہ جو اہل ایمان کی شان ہے۔ آخر رات کی یہ عبادت اور خاموش دعائیں رنگ لے آئیں۔ قدرت نے اس مظلوم لڑکے کا دل کھول دیا اور آنکھیں روشن کر دیں۔ ایک دن وہ لڑکا لالا کی بیوی کی خدمت میں مصروف تھا۔ یک اس نے اپنی مالکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ کی بہن آ رہی ہے۔ مالکن نے چونک کر کہا، تجھے کیسے معلوم کہ میری بہن آ رہی ہے؟ بس بتانے والے نے مجھے بتا دیا ہے۔ لڑکا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور مالکن نے بھی اس کی بات ہنسی میں ٹال دی۔ مگر جب خلاف توقع شام کے وقت مالکن کی بہن گھر پہنچی تو اسے شدید حیرت ہوئی۔ پھر جب اس نے شوہر سے اس واقعے کا ذکر کیا تو لالا نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آج صبح سے ہی حویلی کے باہر ایک کوا منڈیر پر بیٹھا بول رہا تھا۔ اس لڑکے نے بھی کوے کی آواز سنی ہوگی اور کہہ دیا ہوگا کہ مہمان آنے والا ہے۔ کچھ دن بعد علی نکی قتل کر دیا گیا۔ جب لالا کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے لڑکے کو بلا کر پوچھا کہ تجھے علی نکی کا کچھ حال معلوم ہے جو تجھے میرے ہاتھوں فروخت کر کے گیا تھا؟ اسے قتل کر دیا گیا ہے، لڑکے نے افسوسناک لہجے میں کہا۔ وہ ایک مغل شہزادے کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ یہ سن کر لالا سکتے میں چلا گیا۔ علی نکی اسی طرح قتل ہوا تھا جیسے اس لڑکے نے بیان کیا تھا۔ پھر جب لالا کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو وہ بے اختیار اٹھا اور اس نے لڑکے کے پاؤں پکڑ لیے اور رقت آمیز لہجے میں معافی مانگنے لگا۔ بھگوان کے لیے مجھے اور میری بیوی کو معاف کر دیں، ہم دونوں نے آپ کو بہت دکھ پہنچائے ہیں۔ لڑکے نے نہایت غیر معمولی تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ تم لوگوں نے وہی کیا ہے جو مالکوں کا حق تھا اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو غلاموں کا فرض تھا، لیکن بیٹے غلام تو ہم ہیں۔ لالا لڑکے کے پاؤں پکڑتے ہوئے رو رہا تھا۔ ہم آپ کو پہچانے نہیں۔ لالا اس بات پر بضد تھا کہ لڑکا کسی طرح زبانی طور پر اسے اور اس کی بیوی کو معاف کر دے، اس لیے وہ اس لڑکے کے پاؤں پکڑے ہوئے معافی مانگتا رہا جب تک کہ لڑکے نے لالا کی تمام زیادتیوں کو معاف نہیں کر دیا۔ یہ رات حویلی والوں کے لیے بڑی عجیب تھی۔ جب لالا اور اس کی بیوی اور پہرے دار لڑکے کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے، لالا کی بیوی نے بڑے لذیذ کھانے پکائے تھے جیسے آج کسی خاص مہمان کی دعوت ہو، اور وہ کوئی خاص دوسرا نہیں بلکہ وہی غلام لڑکا تھا جو اکیلا دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ حویلی کے تمام رہنے والے ارد گرد غلاموں کی طرح کھڑے تھے۔ جب لڑکا کھانا کھا چکا تو لالا اور اس کی بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آج سے آپ آزاد ہیں، اگر چاہیں تو مالک کی طرح رہ کر اس حویلی کو رونق بخش سکتے ہیں۔ اب حویلی کے مالکان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عارف لڑکا مزید یہاں قیام نہیں کر سکتا، تو لالا نے آخری درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی برسوں سے غائب ہے، میں تو اس کی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، پھر بھی بتا دیجئے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ لالا کی التجا سن کر لڑکے نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے کی فضا پر گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ لالا بڑی دیر تک پریشان کھڑا رہا کہ نہ جانے اب یہ لڑکا کیا انکشاف کرے گا، چھوٹے بھائی کی زندگی کی نوید یا موت کی اندوناک خبر۔ کچھ دیر بعد لڑکے نے آنکھیں کھولیں اور لالا سے مخاطب ہوا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ لالا نے بے قرار ہو کر کہا، میں اپنے بھائی کی زندگی چاہتا ہوں اور اس طویل جدائی کا خاتمہ۔ لڑکے نے ایک خاص وجد کے عالم میں کہا کہ انشاءاللہ کل تک تمہارا بچھڑا ہوا بھائی تم سے آ ملے گا۔ لالا اور اس کی بیوی رات بھر جاگتے رہے
کیونکہ کئی بار اس لڑکے کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہو چکی تھیں، مگر اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص جو برسوں سے بے نشان ہے وہ کس طرح واپس آ جائے گا۔ مگر اسی کشمکش میں رات گزر گئی۔ نئی صبح کا سورج طلوع ہوا جو ایک غلام لڑکے کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ لالا اور اس کی بیوی نے لڑکے کے لیے چند جوڑے کپڑے تیار کیے اور نقد رقم پیش کی۔ لڑکے نے یہ تحائف لینے سے انکار کر دیا اور کہا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لالا اور اس کی بیوی نے بہت خوشامد کی تو لڑکے نے وہ تحائف قبول کر لیے۔ پھر وہ اس حویلی سے رخصت ہو گیا جہاں اس نے اپنی غلامی کے بہت سارے سال گزارے تھے۔ پھر شام کے وقت اس وقت ہلچل مچ گئی جب لالا کا چھوٹا بھائی حویلی میں داخل ہوا۔ لڑکے کی پیشن گوئی درست ثابت ہو چکی تھی۔ لالا کے پوچھنے پر چھوٹے بھائی نے بتایا کہ میں تو یہاں سے بہت دور تھا، اگر دن رات بھی چلتا رہتا تو 2 دن میں اپنے گھر پہنچتا۔ ابھی میں راستے میں ہی تھا کہ یکایک سیاہ آندھی نے مجھے گھیر لیا، پھر یوں لگا کہ جیسے میرے قدم زمین سے اکھڑ گئے ہیں۔ میں چیخ چیخ کر اپنے بھگوان کو مدد کے لیے پکارتا رہا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو حیرت زدہ طور پر میں حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ واقعہ سن کر لالا اور اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آوازیں بلند کہنے لگے کہ بھگوان ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم نے ایک خدا رسیدہ لڑکے کو اتنے دن غلام بنائے رکھا اور اسے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ ایک طویل عرصے تک غلامانہ زندگی بسر کرنے والا یہ لڑکا سلسلہ سہر وردیہ کے مشہور بزرگ سید کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی تھے۔ ناظرین، حضرت شاہ دولہ کا خاندانی نام سید کبیر الدین ہے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق سلطان بہلول لودھی کے خاندان سے تھا۔ آپ کے والد ایک صاحب طریقت بزرگ تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد شاہ دولہ پر کسی عزیز یا رشتہ دار نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ پڑوسی کبھی کبھی ان پر ترس کھا کر اپنا بچا ہوا کھانا لا کر ان کو دے دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت شاہ دولہ کی حیات مبارکہ کے کئی سال غلامی میں گزرے۔ والدین کے انتقال کے بعد ایک شقیق القلب انسان علی نقی نے آپ کو ایک ہندو بنیے کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور ہندو بنیے سے حضرت شاہ دولہ کی غلامی کے 200 اشرفیاں وصول کر لیں، اور پھر ایک مغل شہزادے کے ہاتھوں عبرتناک موت سے دوچار ہو گیا تھا۔ ہندو بنیے کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ پہنچے، جہاں سلسلہ سہر وردی کے مشہور بزرگ حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا فیض روحانی عام تھا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اتفاق سے حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں دولہ نام کے 2 مرید تھے۔ جب حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے چاہا کہ فرقہ خلافت اور خاندان سہروردیہ کے دیگر تبرکات دونوں دولہ کو عنایت کر دیے جائیں۔ چنانچہ اس خیال سے پیر و مرشد نے آواز دی کہ دولہ یہاں آؤ۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کے قریب ہی تھے اور دست بستہ کھڑے ہوئے تھے اور عرض کی کہ سیدی، غلام حاضر ہے۔ حضرت سید سرمست نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور نحیف آواز میں فرمایا کہ میں تمہیں نہیں، دوسرے دولہ کو آواز دیتا ہوں۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، اگر حکم ہو تو انہیں ڈھونڈ کر لے آؤں۔ حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انہیں آنا ہوگا تو وہ خود ہی آ جائیں گے۔ اور پھر پیر و مرشد نے آنکھیں بند کر لیں اور اس بات سے غافل ہو گئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بار آواز دی کہ دولہ میرے قریب آؤ۔ اس وقت بھی دوسرے دولہ موجود نہیں تھے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں کھڑے ہوئے تھے اور عرض کیا، سیدی، غلام حکم کا منتظر ہے۔ حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور فرمایا، میں تمہیں نہیں، دوسرے دولہ کو بلا رہا ہوں۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ اگر مرشدی کا حکم ہو تو انہیں ڈھونڈ کر لے آؤں۔ جواب میں حضرت سید سرمست نے وہی الفاظ دہرائے کہ اگر انہیں آنا ہوگا تو وہ خود ہی آ جائیں گے۔ پھر طویل وقفے کے بعد حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار بھی یہی الفاظ دہرائے۔ اتفاق سے اس وقت بھی دوسرے دولہ وہاں موجود نہیں تھے۔
چنانچہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو انہیں تلاش کروں یا پھر ان تک سیدی کا حکم پہنچا دوں۔ انہیں جو کچھ بھی پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ انسان کتنی بھی کوششیں کر لے، کتنی بھی دعائیں مانگے، تقدیر الہی کو نہیں بدل سکتا۔ حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے ارد گرد خدمتگاروں کو طلب کر کے خلف خلافت اور خاندان سہروردی کے دوسرے تمام تبرکات لانے کا حکم دیا۔ پھر حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ سہارے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرقہ خلافت پہنایا اور فرمایا کہ جس کو حق تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے وہی شاہ دولہ کہلاتا ہے۔ اسی روز سے آپ شاہ دولہ کہلانے لگے اور 300 سال گزر جانے کے بعد یہ روحانی شہنشاہیت آج تک برقرار ہے۔ روایت ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک طویل عرصہ تک شکر یعنی خودی کی کیفیت طاری رہی۔ آپ سیالکوٹ سے نکل کر ویرانوں اور جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ جب آپ کے اوپر یہ کیف و وجد کا غلبہ کم ہوا تو حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ گجرات واپس تشریف لائے اور یہاں ایک حجرہ قائم کر کے اپنی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے مدرسے سے ملحقہ ایک مدرسہ قائم کیا، لہٰذا عبادت سے فارغ ہو کر آپ چھوٹے بچوں کو مذہبی تعلیم دیتے تھے۔ جب آپ کے مدرسہ میں کافی زیادہ بچے آنے لگے تو آپ نے ان بچوں کی تدریس کے لیے 2-3 معلم بھی رکھ لیے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ ان معلمین کو تنخواہیں اپنی جیب خاص سے ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ بظاہر تو کوئی ملازمت یا تجارت نہیں کرتے، پھر یہ تنخواہ کہاں سے لاتے ہیں؟ جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسہ طالب علموں سے آباد ہو گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے دوسرے مدرسے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ پھر جب مدرسے کی عمارت تعمیر ہونا شروع ہوئی تو لوگوں نے چہمے گوئیاں شروع کر دیں کہ حضرت شاہ دولہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی کہ وہ ایک عمارت کے بعد دوسری عمارت بنا رہے ہیں۔ دنیا دار لوگ تھے اس ٹو میں لگ گئے کہ حضرت شاہ دولہ ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس سے انہیں اتنی زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے، مگر جستجو سب بیکار گئی۔ لوگوں کو ایسا کوئی سراغ نہ مل سکا جس سے دنیا داروں کو ایک درویش کے ذریعے روزگار کا پتہ چل جاتا۔ کچھ دن بعد دوسرا مدرسہ بھی تیار ہو گیا اور طالب علم بچے قطار در قطار آنے لگے۔ پھر کچھ عرصے بعد یہی متجسس لوگ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تک پہنچ گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شاخرچی کا کیا راز ہے۔ خادم خاص ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ مجھے تعمیری اور دوسرے کاموں کے سلسلے میں جتنی رقم بھی درکار ہوتی ہے وہ میں پیر و مرشد سے عرض کرتا ہوں اور حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ مسلے کے نیچے سے مطلوبہ رقم نکال کر مجھے فراہم کر دیتے ہیں۔ مدرسوں کی تعمیر کے بعد حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی عمارتیں تعمیر کروائیں جن میں خانہ سما کا طویل و عریض کمرہ اور لنگر خانہ بھی شامل تھے۔ ان تمام عمارتوں کی ظاہری دلکشی دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ ان کا معمار کوئی امیر و کبیر انسان ہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ آپ کسی رئیس کی نظر قبول نہیں کرتے تھے اور نہ ہی صاحبان اقتدار سے کسی قسم کی رسم و رواج رکھتے تھے۔ پھر جب آپ کی کرامات اور فیوز و برکات روحانی کا شعرہ عام ہوا تو دور دراز کے علاقے کے لوگ بھی گجرات آ کر آپ کے آستانے کی کیمیائے اصل خاک کو اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ اہل ثروت کو یہ بات بہت گرا گزرتی تھی اور وہ ایک مرد درویش کی محبوبیت سے نالاں رہتے تھے، اور دنیا داروں کی اس تنگ دلی نے حسد کی شکل اختیار کر لی۔ پھر یہ حسد اس وقت اور بڑھ گیا جب یتیم و مسکینوں اور حاجت مندوں کے لیے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی لنگر خانے کے دروازے کھول دیے گئے۔ جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات میں خانقاہ تعمیر کی تو صدیوں سے ٹکرائے جانے والے انسانوں کو گلے لگا کر اپنے برابر بٹھایا تو عمرہ کی محفلیں ویران ہو گئیں۔ بالآخر ایک مرد فقیر کی یہ محبوبیت گجرات اور قرب جوار کے عمرہ سے برداشت نہ ہو سکی۔ وہ لوگ آپ پر طرح طرح کے الزامات عائد کرتے رہتے، لیکن کبھی بھی وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہوئے اور حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ خلق خدا کی خدمت کرتے رہے۔ ویسے تو حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات موجود ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی کرامت جو آج بھی جاری ہے
اور 1000 کوششوں کے باوجود کوئی ذہن اس کی توجہ تلاش نہیں کر سکا۔ ایک بار کسی علاقے کی مہارانی حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست گزار ہوئی کہ شاہ صاحب، بھگوان نے مجھے دنیا کی ہر نعمت دی ہے مگر اولاد سے محروم رکھا ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کی دعاؤں سے خالی دامن مرادوں سے بھر جاتے ہیں۔ میں بھی اسی یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے مہارانی کی التجا سن کر فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے بے مثال کرم کے صدقے میں تمہیں اولاد تو بخش دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی پہلی اولاد ہماری خانقاہ کے لیے وقف کرنا ہوگی۔ رانی نے جوش جذبات میں حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شرط کو منظور کر لیا اور اپنے محل واپس لوٹ گئی۔ پھر 1 سال بعد جب خلاف توقع اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو رانی کی نیت میں خلل واقع ہو گیا اور اس نے سوچا کہ میں کس طرح اپنے جگر گوشے کو ایک فقیر کی خانقاہ کے لیے وقف کر دوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس لڑکے کے بعد میرے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو وہ لڑکی ہو۔ اور مہارانی نے اپنے شوہر اور محل کے دیگر خدمتکاروں کو سختی کے ساتھ یہ تنبیہ کر دی کہ لڑکے کی ولادت کو پوشیدہ رکھا جائے۔ جب مہارانی اس خبر کو راز میں رکھنے کی ساری تیاریاں مکمل کر چکی تو دوسرے دن حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ اس مہارانی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، مہارانی یہ کھلی وعدہ خلافی ہے اور مردان حق سے وعدہ خلافی کرنے والا کبھی بامراد نہیں ہوتا۔ تم جس لڑکے کو ہم سے چھپا رہی ہو وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسا مقبوط العقل لڑکا ہماری خانقاہ ہی کے لیے مناسب ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ خوف سے مہارانی کی آنکھ کھل گئی۔ پھر جب مہارانی نے دن کے اجالے میں اپنے اس نوزائیدہ لڑکے کو دیکھا تو حیرت کی شدت سے کچھ دیر کے لیے اسے سکتہ ہو گیا۔ لڑکے کا سر غیر معمولی طور پر چھوٹا تھا۔ پھر مہارانی نے قرب و جوار کے تمام حکیموں کو طلب کر کے نومولود لڑکے کا معائنہ کرانا چاہا، اور پھر معائنہ کرنے کے بعد سارے حکیموں اور طبیبوں نے یک زبان ایک ہی فیصلہ سنایا کہ یہ ایک مجہول بچہ ہے۔ طویل معالجہ کے بعد بھی اس کے اعضاء اور دماغ درست حالت میں کام نہیں کر سکیں گے۔ آخر مہارانی شرمسار ہوئی اور اس مجہول بچے کو خانقاہ میں چھوڑ کر خالی دامن واپس لوٹ گئی۔ چند سال بعد یکے بعد دیگرے مہارانی کے ہاں کئی لڑکے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب توانا اور صحت مند تھے اور ان میں کوئی جسمانی نقص موجود نہیں تھا۔ اس روز سے یہی رسم جاری ہے کہ بے اولاد لوگ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور پہلی اولاد کو خانقاہ کے لیے وقف کرنے کا عہد کرتے ہیں تو ان کا پہلا بچہ مجہول ہوتا ہے، سر بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی زبان کنک ہوتی ہے۔ اب اس قسم کی بچوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ بچے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے چوہے کہلاتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیا راز ہے، انسانی عقل تو اس کی توجیہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ لوگوں، جب تک فرض نمازیں ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں نوافل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ پختہ کار انسان کو پھر سے خام کا آرزو مند ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب کی انتہا سلوک ہے اور سلوک کی انتہا معرفت ہے اور معرفت کی کوئی انتہا نہیں۔ معرفت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، عارف کے لیے اس دروازے سے گزرنا ضروری ہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1085 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک گجرات میں مرکز دل و نگاہ ہے۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت معلومات افزا ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس جیسے آنے والی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔